بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہ صلی علیہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون لا یستعون صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر صلی علی محمد۔ آئیے ہم سب مل کر کے ایک صلوات پڑھ کر کے سب سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد ان کے فرزند امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام سامع مومنات کی خدمت میں اس عظیم خوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی عظمتوں والا فضیلتوں والا مہینہ آ گیا ہے جسے ماہ رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ماہ عصب بھی ہے۔ رجب کے معنی یہ ہیں، دیکھیے پہلی بات یہ بتا دوں، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان امت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کی جو حدیث ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ رجب کہتے کسے ہیں؟ جنت میں ایک ندی ہے، ایک نہر ہے، اس کا پانی رسول فرماتے ہیں، اور چھٹے امام کی بھی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس ندی کا، اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، چمکتا ہوا پانی، دودھ سفید چمکتا ہوا، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ فرماتے ہیں جو اس مہینے میں ایک بھی روزہ رکھے گا اللہ اسے اس نہر کا پانی پلائے گا۔ ماہ رجب فضیلت ہے اس مہینے کی، جو اس مہینے میں ایک بھی روزہ رکھ لے اللہ اس کی گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور اس ماہ رجب میں صبح اور شام 70 ٹائمز اگر آپ ایک جملہ پڑھیں، استغفار کا جملہ ہے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اگر یہ آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 70 ٹائمز صبح، 70 ٹائمز شام کو، رات میں مغربین کے بعد۔ اسی مہینے میں ایک آپ کو میں خوبصورت سے تحفہ بھی دے رہا ہوں، اسی مہینے میں لیلۃ الرغائب ہے جو کل ہوگی انشاءاللہ۔ ماہ رجب کا پہلا شب جمعہ، اسے لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، رغبت اور شوق رکھنے والوں کی رات، اس کی میننگ یہی ہے۔ اس میں اعمال ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ کل آپ دن میں روزہ رکھیں، مغرب عشاء کے درمیان میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ آپ کو پڑھنی ہے انشاءاللہ، دعا ہے اس کو مانگیں انشاءاللہ، تسبیح ہیں کچھ 70 ٹائمز، اسے پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، پہلا دن یا پہلی رات ہوتی ہے قبر کے اندر، تو ایک خوبصورت جوان قبر میں مدد کرنے آتا ہے، اس کے چہرے سے نور نکلتا ہے اور بدن سے خوشبو نکلتی ہے، تو انسان پوچھتا ہے کہ تو ہے کون؟ وہ جوان کہتا ہے میں تیری وہ نماز ہوں جو تو نے لیلۃ الرغائب میں پڑھی تھی، تیری مدد کرنے آیا۔ اب آپ سوچئے کہ جب قبر میں انسان کو زندہ کیا گیا سوال جواب کرنے کے لیے، اکیلا ہے، اندھیرا ہے، روشنیوں میں رہنے والا، فیملی کے ساتھ رہنے والا، اب یہاں پر کہیں باہر جانے کا راستہ نہیں، کتنا ڈرے گا،
آپ سوچئے انسان رات میں اگر 3 بجے 3:30 بجے آنکھ کھل جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں اپنے روم سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتا ہے جب اگر کوئی برا خواب دیکھ لے، برا سپنا دیکھ لے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اپنے روم سے باہر نکلتے ہوئے بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ نکلیں کہ نہ نکلیں اگر کوئی برا سپنا دیکھ کر کے اٹھیں۔ آپ سوچئے قبر کے اندر انسان کیا حالت ہوگی، اس وقت یہ نماز آئے گی اور آ کر کے انسان کی مدد کرے گی اور قبر کے اندھیرے کو نور سے بدل دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لے عظمت محمد اور آل محمد پر۔ اس ماہ رجب کی یہ فضیلت ہے۔ اب سنیے گا، ایک اور تحفہ گفٹ میں دے دوں آج آپ کو انشاءاللہ اس رات کے حوالے سے۔ علماء یہ فرماتے ہیں، اور غالباً یہ معصومین کا قول بھی ہے، اور لیکن علماء کے اس میں اقوال میں زیادہ یہ پایا جاتا ہے، جیسے ہی ماہ رجب کا پہلا دن ہو، اس دن سے لے کر کے پہلے جمعے تک، ماہ رجب کے پہلے جمعے تک اگر کوئی انسان سورہ شورا کی آیت نمبر 19 12 مرتبہ پڑھ لے، بس چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی آیت، اگر اس آیت کو صرف 12 مرتبہ پڑھ لے۔ اب دیکھیے کل ہے پہلی تاریخ اور پرسوں ہے جمعہ، بہت ہی کم دن، 2 ہی دن ہیں، ان پہلے جمعے تک بس اتنا ہی اس کو پڑھنا ہے، پہلے جمعے تک پڑھ لے۔ آپ چاہیں تو پورے مہینے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع ورنہ نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عمل کی تاریخ کیا ہے۔ پہلے رجب کے پہلے دن سے پہلے جمعے تک، کل ہے پہلا دن اور پرسوں ہے جمعہ جو اس عمل کا آخری دن ہوگا، 12 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ آپ کے رزق میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ یہ آیت جو ہے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں تاکہ آپ تک انشاءاللہ یہ آیت پہنچ جائے۔ آیت سورہ شورا آیت نمبر 12 پڑھنا کیا ہے؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، بس اتنا پڑھنا ہے، 12 مرتبہ اسے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کے رزق میں بے انتہا برکت عطا فرمائے گا۔ قرآن میں 2 سوریں، سورہ شعراء اور سورہ شورا، سورہ شورا کی یہ آیت ہے جسے آپ کو پڑھنا، آیت نمبر 19 ہے جس کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سے ایک بار بتا دوں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، رزق میں بے انتہا برکت اللہ عطا فرماتا ہے اگر کوئی انسان اسے پڑھ لے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ بہت سارے اور بھی اعمال ہیں، انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ قرآن، ہمارے جن امام کی ولادت کی تاریخ ہے انہیں کہا جاتا ہے باقر العلوم، ٹھیک ہے، ان کا ٹائٹل ہے۔ باقر العلوم کی میننگ کیا ہے؟ باقر کا مطلب ہے چھپے ہوئے علم کو ظاہر کرنے والا، پہلی میننگ۔ دوسری میننگ علم کو پھیلانے والا۔ تیسری میننگ، 3 میننگ آپ کو بتا رہا ہوں باقر کی میننگ کیا ہے۔ باقر العلوم، جس طریقے سے آپ ایک سیڈ، ایک بیج زمین میں بوتے ہیں تو زمین کو توڑ کر کے باہر نکلتا ہے تو درخت بن جاتا ہے، اسی طریقے سے باقر اسے کہتے ہیں کہ جو چھپے ہوئے بندھے ہوئے علم کو کھول کر کے پوری کائنات کو بتا دے کہ علم، اللہ کا علم کیا ہے۔ دیکھیے میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون، میری تقریر اب یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ تو مجھے تھوڑا رجب کے بارے میں بتانا تھا، اس کی فضیلت بتانی تھی، اس لیے آپ کو بتا دیا، اب یہاں سے تقریر شروع ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے دونوں ایکول ہیں؟ قرآن نے پھر آنسر دیا، لا یستعون، دونوں برابر نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی جن کے پاس نالج ہے اور جن کے پاس کچھ علم نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتے، بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ علم اللہ نے ہر نبی کو دیا ہے نا، توجہ رکھیے گا، تقریر شروع کر رہا ہوں میں۔ حضرت آدم کو اللہ نے ناموں کا علم دیا، کن کے نام کا علم؟ اہل بیت کے نام کا علم دیا، اور کیا کہا تھا؟ اے آدم تم فرشتوں کو ان کے نام سکھاؤ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم نے فرشتوں کو اہل بیت کے نام سکھائے۔ آدم کے پاس کیا علم ہے؟ ناموں کا علم۔ حضرت نوح کو کشتی بنانے کا علم دیا، حضرت سلیمان کو پرندوں سے بات کرنے کا، جانور سے بات کرنے کا علم دیا، حضرت داؤد نبی کو لوہے سے زرہ بنانے کا علم دیا، توجہ رکھیے گا، حضرت عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا علم دیا، حضرت موسیٰ کو جادوگروں کے جادو کو
کاٹنے اور باطل کرنے کا علم دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، موسیٰ کہاں پیدا ہوئے؟ اپنے باپ کے گھر میں۔ عیسیٰ کہاں آئے؟ اپنے باپ کے گھر میں۔ ابراہیم کہاں آئے؟ اپنے باپ کے گھر میں۔ میں جملہ نہ کہہ دوں، جو اپنے باپوں کے گھر میں آئے تھے، جب اللہ نے انہیں اتنا علم دے دیا تو جو 13 رجب کو خود اللہ کے گھر میں آیا ہو، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اسے کتنا علم اللہ دے گا؟ محمد۔ اب سنیے گا، امام باقر علیہ السلام کو باقر العلوم کہتے ہیں۔ میں جملہ کہہ دوں، یہ مہینہ کتنے کمال کا مہینہ ہے۔ آج پہلی رات ہے رجب کی، ایک محمد باقر کی ولادت کی رات، اور اسی مہینے کی 27 تاریخ کو معراج کی رات ہے۔ رسول آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ میں جملہ نہ کہہ دوں، کتنا اچھا مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں ایک محمد اپنے نور کے ساتھ ادھر سے ادھر آ رہا ہے، اور جو پہلا محمد ہے وہ اپنے نور کے ساتھ یہاں سے وہاں جا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ کتنے کمال کا مہینہ ہے ایک محمد۔ باقر العلوم کا مطلب سمجھ گئے؟ مطلب میں بتا رہا ہوں، مقصد بتا رہا ہوں، مفہوم بتا دوں۔ علم کے دروازے کھولنے والا۔ کتنے کمال کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں وہ آ رہا ہے جس کے لیے رسول نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ارے کیا سنا عزیزان محترم، اسی مہینے میں علم کا دروازہ بھی آ رہا ہے، اسی مہینے میں علم کے دروازے کھولنے والا بھی آ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ دروازے کھولنے والا بھی آ رہا ہے اسی مہینے میں۔ غور فرمایا آپ نے عزیزان محترم، جب آپ یہاں آتے ہیں نا تو آپ سے زیادہ فرشتے آتے ہیں۔ آپ کی خالی کرسیاں مت دیکھیے گا، آپ یہ دیکھیے کہ فرشتے کتنے آتے ہیں۔ ہمارے اماموں نے ہمیں کیا بتایا۔ اچھا، اب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سنیے گا، میں آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کی کچھ کوالٹی بتانا چاہتا ہوں۔ امام محمد باقر اکیلے امام ہیں پورے 12 اماموں میں، جن کے دادا بھی امام، جن کے نانا بھی امام۔ امام محمد باقر کے نانا کا نام ہے امام حسن علیہ السلام، اور دادا کا نام ہے امام حسین علیہ السلام۔ اکیلے امام ہیں، توجہ ہے آپ کی، جن کے دادا اور نانا دونوں امام ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کی جو ماں ہے ان کا نام ہے فاطمہ، امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں یہ۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا میری دادی فاطمہ، امام باقر کی ماں، گھر کی دیوار کے پاس بیٹھی تھی۔ دیوار پرانی ہو چکی تھی اور ہوا تیز چلی تو دیوار گرنے لگی۔ میری دادی فاطمہ نے کہا اے دیوار، تجھے اہل بیت کے حق کا واسطہ اپنی جگہ پر ٹھہر جا۔ دیوار جھکی اور وہیں رک گئی۔ کیا سنا عزیزان محترم، دیوار جھکی اور وہیں رک گئی۔ کیا کہوں عزیزان محترم، اس خاندان کی فاطمائیں بھی بڑی کمال کی ہیں۔ ایک ہے فاطمہ بنت اسد، کعبے کی دیوار کے پاس جائے تو دیوار ٹوٹ جاتی ہے، اور ایک فاطمہ دیوار کو اشارہ کرے تو گرتی دیوار سنبھل جاتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے، فاطمائیں بھی کمال کی ہے۔ یہ ہے اہل بیت۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس گھر کی علی بھی کمال کے ہیں، محمد بھی کمال کے ہیں، فاطمہ بھی کمال کی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، امام باقر علیہ السلام کے، اب میں آپ کو دوسری کوالٹی بتاتا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام وہ امام ہیں کہ ولادت کے بعد 24 گھنٹے تک ان کے ہاتھ کی ہتھیلی سے نور نکلتا رہا۔ وہ نور آسمان کی طرف جاتا تھا جب امام ہاتھ کو اس طرح کرتے تھے۔ یہ امام باقر علیہ السلام کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے۔ نور جب ہاتھ کو یوں کرتے تھے 24 گھنٹے تک جتنی بار بھی ہاتھ کو یوں کیا نور نکل کے آسمان کی طرف جاتا تھا، ہتھیلی سے نور نکلتا تھا۔ اور جیسے ہی ولادت ہوئی چھینک آئی اور امام نے فرمایا الحمدللہ۔ نہیں، غور نہیں کیا آپ نے، پہلے معصوم تھے حضرت آدم تھے نا، جیسے ہی اللہ نے روح اتاری آدم اٹھ کر بیٹھے تو کیا کہا تھا؟ پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ الحمدللہ۔ اور 5ویں امام نے ولادت کے بعد پہلا جملہ کیا کہا؟ بھائی میرے ساتھ ساتھ رہیے تاکہ لگے کہ آپ سن رہے۔ الحمدللہ ہے نا، الحمدللہ۔ نبی آدم نے کہا تھا پہلے نبی نے
اور امام باقر نے کہا. امام باقر کے سامنے جب جابر ابن عبداللہ انصاری آئے تو کیا کہا؟ اے محمد باقر آگے آئیے. امام آگے آئے. پھر کہا پیچھے جائیے. امام پیچھے گئے. جابر نے کہا بالکل محمد مصطفیٰ رسول اللہ کا انداز ہے، آپ کے چلنے کا انداز تو رسول جیسا ہے. امام باقر نے پیدا ہو کر چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہہ کر بتایا پہلے نبی کا وارث بھی میں ہوں، اور چل کر کے بتایا آخری محمد کا وارث بھی میں ہی ہوں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. پہلے نبی کے وارث بھی ہم، آخری کے وارث بھی ہم ہیں. وارث میں جس کا وارث ہو اس کا اثر پایا جاتا ہے، یہی تو ہے نا. امام باقر علیہ السلام ایک دن ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک آدمی آ کر سامنے کھڑا ہو گیا. امام نے فرمایا کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگا کہ ایک سوال کرنے آیا ہوں. امام فرماتے ہیں پوچھو کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہ بتائیے، دیکھیے کسی جشن کو میں چھوٹا سمجھ کے نہیں پڑھتا، ہر جشن کو بڑا سمجھ کے ہی پڑھتا ہوں. مومنین کے آنے پہ ڈیپینڈ ہے کہ یہ چھوٹا جشن ہے وہ بڑا جشن، لیکن میرے پڑھنے میں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے. ہاں سنیے گا، اس لیے کچھ لوگ کم نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ جو لوگ آئے یہ وہ لوگ ہیں جو اور جو آتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ سبھی کی بات کر رہا ہوں. ہر جشن کو آپ ماشاءاللہ بڑا ہی جشن سمجھتے ہیں. الحمدللہ آپ کے ایمان پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے. عزیزان محترم، امام کھڑے ہیں، آدمی آ کر کہتا ہے ایک سوال کرنا ہے. امام فرماتے ہیں کیا سوال؟ کہنے لگا کہ مومن اتنی محنت کر کے مومن بنتا ہے. اچھا تو کہنے لگا یہ بتائیے کہ مومن کا اللہ پر کیا حق ہے، مطلب اللہ نے مومن کو کیا پاور دیا ہے. جیسے ہی اس نے پوچھا کہ اللہ نے مومن کو کیا پاور دیا ہے، سامنے ایک پیڑ تھا. امام نے اشارہ کیا اور فرمایا سنو، اگر مومن ہے، سچا مومن ہے، تو مومن کو یہ پاور دیا ہے کہ اشارہ کرے تو یہ درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر اس کے اشارے پر چلنے لگے. جیسے ہی امام نے اشارہ کیا اس آدمی نے دیکھا درخت اکھڑا اور چلنا شروع ہوا، امام کے قریب آنے لگا. امام نے اشارہ کیا اے درخت اپنی جگہ پر رک جا. درخت اپنی جگہ پر رکا، نیچے ہوا، جڑیں پھر زمین کے اندر چلی گئیں. امام نے دنیا کو بتا دیا ہم اہل بیت ہیں. ارے ایسا لگتا ہے کائنات کی ہر شے ان کے اشارے کا انتظار کیا کرتی ہے. چاند ہے رسول کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے، سورج ہے علی کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے، ستارہ ہے فاطمہ کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے، فرشتے ہیں حسن حسین کے جھولے کے ہلانے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ درخت ہے محمد باقر کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے. امام نے بتا دیا کہ میرے دادا علی نے آسمان کے سورج کو پلٹایا تھا، میں زمین پر لگے درخت کو اشارے سے بلا رہا ہوں اور دنیا کو دکھا رہا ہوں. یاد رکھو ہم وہ ہیں جن کی حکومت آسمانوں پر بھی چلتی ہے، زمینوں پر بھی چلتی ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. یہ ہے اہل بیت. غور کیا آپ نے؟ آل محمد یہ ہیں، ان کا اختیار عالمین پر چلتا ہے. اچھا اب میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. امام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، کچھ مہمان لوگ بھی امام کے پاس آئے ہوئے، امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس. امام کی 4 بیویاں تھیں اور امام کے جو نسل چلی ہے جنریشن، امام کے بچے بھی تھے، کئی ایک تھے، لیکن جو بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، لیکن امام کی جو نسل بہت آگے تک گئی اور آج تک ہے الحمدللہ، وہ ہے نسل امام جعفر صادق علیہ السلام سے چلی ہوئی نسل. آپ سمجھ گیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے وہ آج تک باقی ہے. یہ روایت کا جملہ تو جو میں نے سنا دیا. امام محمد باقر علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے، کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، روتا ہوا. امام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا مولا آپ کے پاس اکثر ایک آدمی آ کر کے بیٹھتا ہے، جب آپ کچھ لیکچر دیتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں تو وہ آ کر کے بیٹھتا ہے، جوان آدمی ہے. امام نے فرمایا کیا نام ہے؟ کہنے لگا فلاں نام ہے. امام نے فرمایا ہاں وہ سیریا کا رہنے والا، شام کا رہنے والا. کہا ہاں. امام فرماتے کیا ہوا کیا؟ کہنے لگا کہ وہ مر گیا ہے مولا، لیکن اس نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی ہے کہ مجھے نماز جنازہ امام باقر پڑھائیں گے. امام فرماتے ہیں
تم حیرت سے کیوں بتا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں حیرت سے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ وہ آپ کو مانتا ہی نہیں تھا. توجہ رکھیے گا، آپ کا شیعہ نہیں تھا، سیریا کا رہنے والا. سیریا میں تو آپ جانتے ہیں کیا تھا اس ٹائم پر، بنی امیہ کی حکومت تھی. لوگوں کو سکھایا جاتا تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے، معاذ اللہ. مولا علی کو برا بھلا ممبر سے کہا جاتا تھا، ہے نا. 24-25 سال تک ممبر سے مولا علی کو جمعے کے خطبے میں برا کہا گیا. اس شام کا، اس سیریا کا رہنے والا یہ جوان تھا جو مر گیا ہے. مولا امام باقر کے پاس آ کر کہتا تھا کہ میں آپ سے محبت کی وجہ سے نہیں آتا ہوں، آپ جو بولتے ہیں وہ سننے میں بڑا مزہ آتا ہے اس لیے آتا ہوں. آپ کی باتیں بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں، مجھے بہت مزہ آتا ہے اس لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں. محبت نہیں، اہل بیت سے کوئی محبت نہیں. امام فرماتے ہیں کہ اسی بات کی حیرت ہے. کہنے لگا حیرت یہی ہے جو آپ سے محبت نہیں کرتا تھا. توجہ رکھیے گا، اس نے آخر میں وصیت کی کہ میری نماز جنازہ اگر کوئی پڑھائے تو میرے فرقے کا نہیں بلکہ امام باقر پڑھائیں گے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، یعنی دشمن بھی جانتا ہے آخرت تو انہی کے ہاتھ میں ہے. توجہ کیا آپ نے، آخرت تو انہی کے ہاتھ میں ہے. اگر وہاں ٹھیک ٹھاک معاملات بنانے ہیں تو بھلے آخر وقت میں ہی صحیح. بہرحال اب اس کا جو نظریہ تھا وہ نظریہ تھا، مجھے اس میں نہیں جانا، ڈیٹیل میں نہیں جانا. امام نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ اس کے فیملی سے کہو غسل دینے کے بعد کفن نہ پہنائیں اور کچھ نہ کریں. غسل دینے کے بعد ایک کپڑا اوپر ڈال کے چھوڑ دیں، اس کے اوپر کفن نہ پہنائیں، میں آتا ہوں. امام تھوڑی دیر کے بعد امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی. نماز ختم کر کے اس کے گھر میں پہنچے. جیسے ہی امام گھر میں پہنچے، امام اس کے جنازے کے قریب پہنچے. امام نے فرمایا اٹھ کر بیٹھ جا. اللہ اکبر، کیا سنا آپ نے، اٹھ کر بیٹھ جا. وہ اٹھ کر بیٹھا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے آپ پر میرا سلام ہو. امام فرماتے ہیں بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہنے لگا ملک الموت نے میری روح نکال لی تھی، آسمان کی طرف روح جا رہی تھی، اچانک ایک آواز آئی رُدَّ رُوحُهُ إِلَيْهِ قَدْ سَأَلْنَاهُ محمد الباقر، اس کی روح اس کی طرف پلٹا دو، اس کی زندگی کے لیے مجھ سے محمد باقر نے سوال کیا ہے. اللہ اکبر، اس کی روح پلٹا دو. عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں اور اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دیجئے، اگر میں زندہ رہا تو آپ کی محبت پر رہوں گا، کسی اور کی محبت پر نہیں رہوں گا. امام فرماتے ہیں اللہ تجھے زندگی دے گا. زندہ ہو گیا، زندگی رہی، کئی سال تک زندہ رہا، اس کے بعد اسے موت آئی. امام نے دنیا کو بتا دیا یاد رکھو ہم عیسیٰ کے بھی وارث ہیں کہ جو اشارے سے، جو ہاتھ لگا کر مردے کو زندہ کرتے تھے، ہم صرف اشارے سے زندہ کر دیا کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. زندگی، اللہ اکبر، ان کے ہاتھوں میں ہے زندگی اور موت. اللہ نے یہ پاور دیا ہے. اب یہ آخری بات سنیے اور تقریر ختم ہو رہی ہے. سیریا میں جو خلیفہ ہے اس کا نام ہے حشام ابن عبد الملک مروان. بہت ظالم آدمی ہے، اہل بیت کا پکا کٹر دشمن ہے اہل بیت کا. اس نے امام کو مدینے سے بلا لیا، سیریا دمشق. بلانے کے بعد امام کو ایک گھر میں ہاؤس اریسٹ کر کے رکھا. بلاتا تھا، کچھ کوشچن کرتا تھا، پھر بھیج دیتا تھا. اس کے بعد پھر کہنے لگا ٹھیک ہے آپ جائیے، مدینے جائیے. امام جب مدینے جانے لگے تو امام ایک جگہ سے گزرے کہ جہاں پر کچھ گھر بنے تھے. ایک پہاڑی تھی، پہاڑی کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا. اس کمرے سے ایک بہت بوڑھا 100 سال کے اوپر، کچھ روایتوں میں 180 سال کا بڈھا اس کمرے سے باہر نکلا. جیسے ہی وہ نکلا لوگ اپنے گھروں سے باہر آئے اور سب اس کو دیکھ کر کے اپنی لینگویج میں سلام کرنے لگے. سلام علیکم نہیں، کرسچن تھا، وہ کرسچنز کا پادری تھا. سارے لوگ نکل کے اپنی لینگویج میں اس کو، اب جو بھی گریٹنگ ان کی تھی گریٹنگ دینے لگے اسے. اس نے سب کو اپنا، جسے کہتے ہیں نا ہمارے ہندی میں، آشیرواد دیا. بھیڑ وہیں پر، پوری بھیڑ بیٹھ گئی، ساری پبلک وہیں بیٹھ گئی. امام باقر بھی وہیں بیٹھ گئے. امام جعفر صادق ساتھ میں ہیں. امام جعفر صادق بہت جوانی کا زمانہ ہے. جیسے ہی بیٹھے اس نے سب کی طرف دیکھا
وہ سب کو، وہ پورے ایک سال میں ایک بار کمرے سے باہر نکلتا تھا۔ اب کمرہ کیا تھا؟ وہ کمرہ، میں کمرہ کہہ رہا ہوں، پورا ایک بڑا گھر بھی تھا اس کے ساتھ ساتھ۔ ایک سال میں ایک بار نکلتا تھا بس۔ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکل کے باہر آتے تھے۔ عیسائیوں کا عالم تھا، پادری تھا۔ سب کو دیکھا اس نے، جیسے ہی اس کی نظر امام باقر پر پڑی رک گیا، کہنے لگا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ امام اٹھ کر کھڑے ہوئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ آپ عالم ہیں کہ جاہل؟ امام فرماتے میں جاہل نہیں ہوں۔ کتنا پیارا جواب ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں جاہل نہیں ہوں۔ جیسے ہی کہا اچھا سمجھ گیا کہ یہ جواب تو کوئی انٹلیکچوئل آدمی ہی دے سکتا ہے۔ جیسے ہی پوچھا آپ عالم ہیں کہ جاہل؟ فرماتے میں جاہل نہیں ہوں، ہے نا۔ دوسرا سوال کیا، کہنے لگا کہ آپ عیسیٰ کی امت ہیں یا محمد کی امت؟ فرماتے میں امت محمد سے ہوں۔ اب سنیے گا، کہنے لگا میں کچھ سوال کروں؟ امام فرماتے ہیں بالکل کرو۔ کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا، اب سمجھ گیا نا کہ یہ مسلمان ہیں، امت محمد سے، اگر آپ نے بتا دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا اور جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ توجہ رکھیے گا، امام دنیا میں خود کو منوانے نہیں آتا، اللہ کو منوانے آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے منواؤ، میں کائنات سے تمہیں منوا دوں گا، ہے نا یہی بات عزیزان محترم۔ اب سنیے گا، امام فرماتے پوچھو۔ کہنے لگا کہ یہ بتائیے وہ کون سا ٹائم ہے 24 آورس میں، کون سا ٹائم ہے جسے نہ دن کہا جاتا ہے نہ رات کہا جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں نماز فجر کے بعد، فجر عربی میں کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے، نماز فجر اسی سے بنا ہے۔ فجر کے بعد جو روشنی پھیلتی ہے، عربی میں، یہ عربی زبان کی بات ہو رہی ہے، وہ ظاہر ہے عربی میں پوچھ رہا ہے، امام عربی میں جواب دے رہے، اس کو نہ دن کہا جاتا ہے نہ رات کہا جاتا ہے، اس ٹائم کو جب روشنی نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ جنت کا وقت ہے، اس ٹائم پہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کی ہوا باہر نکلتی ہے، جو بیمار ہیں انہیں سکون مل جاتا ہے۔ پوری رات جو بیمار ہو اس ٹائم پر دیکھیے اسے سکون ملتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے جسے پوری رات درد رہا ہے نا، اس ٹائم پر اسے سکون کیوں ملتا ہے؟ یہ دوا میڈیسین سے تو پوری رات نہیں ملا تھا، یہ جنت کی ہوائیں تھیں جو اسے سکون پہنچا رہی تھیں، اللہ کی رحمت تھی جو اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ کہنے لگا اچھی بات ہے، میں نے بائبل میں یہی پڑھا ہے۔ کہنے لگا کہ اب بتائیے دوسرا سوال، یہ بتائیے، پوری توجہ رکھیے گا، یہ بتائیے آپ مسلمان کہتے ہیں جنت کا کھانا جتنا کھاؤ کم نہیں ہوگا، اس کی کوئی ایگزامپل دیجئے دنیا میں۔ امام فرماتے ہیں ایک کینڈل جلاؤ، اس سے ہزاروں جلا لو، اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ امام فرماتے ہیں جنت کا کھانا بھی ایسا ہی ہے، سارے لوگ کھائیں گے پھر بھی جنت کا کھانا کم نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ غور کیا آپ نے؟ یہ جواب صرف امام ہی دے سکتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیے، اب سنیے گا سوال۔ کہنے لگا دو بھائی تھے، دونوں نبی تھے، ایک کا نام تھا عزیز، دوسرے کا نام تھا عزیر۔ عزیر کا تذکرہ قرآن میں ہے، عزیز اور عزیر۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے عزیز اور عزیر۔ اب یہ سوال کر رہا ہے یہ پادری، توجہ رکھیے گا، آخری بات ہے، مجلس 2 منٹ میں ختم ہو رہی ہے۔ کہنے لگا بتائیے کون سے دو بھائی تھے جو دونوں نبی تھے، ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن مرے، لیکن ایک کی لائف ہے 200 سال اور ایک کی لائف ہے صرف 100 سال۔ ایک 200 سال جیا، زندگی زندہ رہا اور دوسرا صرف 100 سال زندہ رہا، لیکن ایک ہی دن پیدا ہوئے ایک ہی دن مرے۔ امام، اس نے صرف نام لیا تھا، وہ کون سے دو بھائی ہیں؟ امام فرماتے ہیں وہ حضرت عزیز اور حضرت عزیر تھے۔ کہنے لگا آپ نے بالکل سچ کہا، لیکن کیسے یہ بھی تو بتائیے۔ امام فرماتے، اب سنیے امام کا جواب۔ امام فرماتے حضرت عزیز اور عزیر یہ دونوں ایک ہی دن ٹوینز پیدا ہوئے، جڑواں پیدا ہوئے۔ عزیر نبی جب یہ 50 سال کے ہوئے تو عزیز بھی 50 سال کے ہوئے، دونوں 50 سال کے ہوئے نا۔ عزیر کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کب؟ عزیر سفر کر رہے تھے اپنے گدھے پر بیٹھے ہوئے، گدھا تھا اس زمانے میں، گدھا گھوڑا یہی تو سواری تھی، یہی تو ٹرانسپورٹ تھا، اس زمانے کا ٹرانسپورٹ یہی تھا۔ گدھے پر بیٹھے ہوئے سفر کر رہے تھے، دریا کے کنارے دیکھا کچھ انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ عزیر نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ
یہ بتا کہ قیامت میں ان ہڈیوں کو کیسے جوڑ کر کے آدمی بنائے گا، کیسے انہیں زندہ کرے گا، اتنے دن کے جو مرے ہوئے لوگ ہیں انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کا جواب کچھ نہیں آیا۔ عزیر علیہ السلام آگے بڑھے، تھک گئے، تھک کر کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، اپنا کھانا اتارا، گدھا بیٹھ گیا بازو میں، عزیر لیٹے، عزیر نے تھوڑا کھانا کھایا، تھوڑا چھوڑ دیا، عزیر لیٹے، اللہ نے روح نکال لی۔ توجہ رکھیے گا، 100 سال تک حضرت عزیر روح نکلی رہی، اسی طرح لیٹے رہے جیسے سو رہے ہیں۔ بازو میں گدھا تھا، وہ بھی سوتا رہا، اس کی بھی روح نکلی، کھانا رکھا رہا۔ 100 سال بعد اللہ نے زندگی دی۔ توجہ رکھیے گا، 100 سال بعد اللہ نے زندہ کیا۔ میں اس سے پہلے ایک جملہ نہ کہہ دوں، آپ بڑے سیریس ہو کے سن رہے ہیں۔ 100 سال تک نبی کے بازو میں گدھا سو رہا تھا، 100 سال بعد اٹھا۔ آپ بتائیے کہ کیا کوئی گدھے کو فرق ملا؟ گدھے کو نبی سے فائدہ ملا؟ 100 سال بعد اٹھا تو نبی نبی رہا، گدھا گدھا رہا۔ توجہ کی آپ نے؟ اب آپ تو پہنچ گئے ماشاءاللہ۔ نبی نبی رہا، گدھا گدھا رہا۔ اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر محب ہو تو دور رہے، تب بھی مر جائے تو روح وادی السلام پہنچ جاتی ہے، اور اگر محب نہ ہو بازو میں رہ کر جو رہتا ہے وہی بن کر اٹھایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ توجہ کی آپ نے؟ محب ہو، سچا چاہنے والا ہو۔ توجہ رکھیے گا، کھانا جب 100 سال بعد اللہ نے زندہ کیا، یہ تو میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، بات ختم ہو رہی۔ جیسے ہی اٹھے، کھانا بالکل فریش، اب جبرائیل آیا اور پوچھا عزیر کتنے دن تک سوئے؟ کہنے لگے دن کیا، تھوڑی دیر سویا ہوں۔ کہا تھوڑی دیر نہیں جناب، 100 سال تک آپ سوئے ہیں، 100 سال بعد اٹھے ہیں۔ اب عزیر کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ان ہڈیوں کو مارنے کے بعد انسان کو قیامت میں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ بات یہاں پر ہو گئی۔ اب یہ 100 سال تک تو روح نکل گئی، مرے رہے، 100 سال بعد اللہ نے زندہ کیا۔ جب یہ زندہ ہوئے، دوبارہ زندگی ملی، پھر 50 سال تک زندہ رہے اور پھر انتقال کر گئے۔ امام نے فرمایا کہ اس طریقے سے ایک بھائی پورے 200 سال زندہ رہا، دوسرا بھائی صرف 100 سال زندہ رہا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا، لوگوں سے کہتا ہے مجھے سہارا دو، مجھے پہاڑی سے نیچے اترنا ہے۔ وہ عیسائی پادری جس نے سوال کیا تھا نیچے اترا، محمد باقر کے قدموں میں ہاتھ رکھا اور کہنے لگا آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ جس قوم کا امام اتنا بڑا عالم ہو، اس امت کا پیغمبر محمد کتنا بڑا عالم ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ امام اتنا بڑا عالم ہو۔ الہی بحق الحسین جدی و ابی و امہ و اخی، اے میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ یہ پادری بھی مسلمان ہوا اور جتنی قوم تھی سب کو اس نے حکم دیا کہ سب کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے اللہ تجھے باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کا واسطہ، تجھے اس مبارک اور مقدس مہینے کا واسطہ، میرے اللہ تجھے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ۔ یہ پاک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، نورانی مہینہ ہے۔ میرے اللہ تجھے مولود کعبہ کا واسطہ، تجھے شب معراج و بعثت کا واسطہ، میرے اللہ تجھے اس مہینے کے تقدس کا واسطہ، تمام مومن مومنات جو یہاں آئے ان کی جو بھی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ میرے اللہ تمام مومن مومنات کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، دیکھیے کل شب جمعہ ہے، پرسوں پھر امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے۔ انشاءاللہ کوشش کیجئے اس مہینے میں اپنے اکاؤنٹ میں جتنا بھی ثواب آپ جمع کر سکتے ہیں جمع کر لیجئے، کوشش کیجئے کوئی بھی یہ تاریخیں نہ چھوٹنے پائیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار تمام مومن مومنات کو سیرت اہل بیت اور تعلیمات اہل بیت پر چلنے کی توفیق کرامت فرما۔ میرے اللہ جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، تمام مومن مومنات کو حج و زیارات سے مشرف فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ میرے اللہ تمام
آدھا اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ ایک عظیم مجتہد آیت اللہ صافی گل پائگانی کی وفات ہوئی ہے، آپ حضرات سے گزارش ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت اللہ جن کی وفات ہوئی ہے، آیت اللہ صافی گل پائگانی، یہ وہ آیت اللہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میرے سر پر امامہ رکھا تھا۔ یعنی میرے سر جب میں قم میں پڑھ رہا تھا تو یہ وہ آیت اللہ ہیں کہ پہلے انہوں نے رکھا، اور دوسری بار جو میرے سر پر امامہ رکھا وہ آیت اللہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی نے رکھا۔ تو پہلی بار انہوں نے رکھا، پھر دوسری بار انہوں نے رکھا، اور ان سے جو یادیں ہماری ہیں وہ بڑی خوشگوار یادیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم علی حسین انکل کی روح کو بھی بخش دیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار علی حسین انکل کی درجات کو بھی عالی اور متعالی فرما۔ اس سے پہلے میں ایک نماز بتا دوں، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں فاتحہ کی درخواست کروں گا۔ کل ایک نماز ہے جسے کہتے ہیں نماز سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ نماز سلمان فارسی یہ 30 رکعت ہے، 30 رکعت، لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ کیسے؟ کل آپ پڑھیں 10 رکعت، پھر 15 رجب کو 10 رکعت، پھر رجب کی جو آخری دن ہوگا اس میں 10 رکعت، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت کر کے پڑھیے، یعنی آپ 5 نیت کیجئے، کل 5 بار آپ کو نیت کرنی ہے اور تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید اور 3 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اسی طریقے سے یعنی ہر رکعت میں اسے پڑھنا ہے، 10 رکعت ایسی ہونی چاہیے۔ 15 رجب کو بھی اسی طریقے سے 10 رکعت پڑھ لیجئے گا، اور رجب کی آخری دن میں بھی اسی طریقے سے 10 رکعت کو پڑھ لیجئے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں سلمان سے کہ سلمان جو یہ نماز پڑھے گا، سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہو گئی، جو پڑھے گا اسے شہید کا ثواب عطا ہوگا، اسے ہر روز روزہ رکھنے کا، رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، اللہ اس کی حاجت کو ضرور قبول کرے گا۔ کوشش کیجئے انشاءاللہ پڑھیں، اور استغفر اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے سب کی اعمال کو، دعاؤں کو، مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم علی حسین انکل کی روح کو بخش دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔